السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. محترم سامعین اکرام، آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی جہاں پر مسلمانوں پر روزہ فرض کیا ہے تو وہاں پر روزے کی کئی فضیلتیں اللہ تبارک و تعالی بھی بتاتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احادیث کے ذریعے واضح کرتے ہیں. روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے کئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلتیں بتائی ہیں، اہمیتیں بتائی ہیں، اور اس کا اسلام میں بہت بڑا درجہ ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عمل کو اتنا پسند کیا کہ صرف اس امت میں نہیں بلکہ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کئی امتوں پر روزہ فرض کیا تھا، کئی امتوں سے عمل چلا رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جہاں پر نماز جتنی اہمیت اور جتنی پسندیدہ عبادت ہے، روزہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہترین عبادت ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے. تو آج میں آپ کے سامنے انشاءاللہ روزے کی کچھ فضیلتیں لے کر حاضر ہوا ہوں، اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو قرآن و حدیث کی روشنی میں کئی صحیح فضیلتیں بتائی گئے جس کو میں آپ کے سامنے رکھنے کی مکمل کوشش کروں گا. تو زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے ہم اس موضوع کو آگے بڑھاتے چلیں. تو پہلی فضیلت جو اس روزے کو حاصل ہے یہ اسلام کا ایک اہم رکن ہے. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام 5 بنیادی ارکان پر مبنی ہے. تو 5 ارکان اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی عبادتوں کو قرار دیا، اسلام کے 5 ستون ان عبادات کو قرار دیا جو انسانیت کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے، انسانیت کے لیے بہت اہم ہے. تو کلمہ پڑھنا، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، یہ ایسی چیزیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ جن کو تمام عبادتوں پر سرداری عطا کیا ہے، اعلیٰ مقام عطا کیا ہے. تو سب سے پہلی فضیلت روزے کی یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے کو تمام عبادتوں کے جو اہم ارکان ہیں، اسلام کا جو اہم ارکان ہیں اس میں سے ایک رکن قرار دیا ہے. تو اس مقام کو کوئی عبادت پہنچنا، اس مقام تک اللہ تبارک و تعالیٰ کسی عمل کو، کسی عبادت کو یہ مقام عطا کرنا، یہ اس کی فضیلت کی بہت بڑی دلیل ہے. دوسری بہت بڑی فضیلت روزے کی یہ ہے کہ یہ روزہ بہتر اور سب سے زیادہ ثواب والا عمل ہے. سب سے زیادہ ثواب والا عمل روزہ ہے. یعنی اس کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، متفق علیہ حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، قال اللہ، حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ خود کہتا ہے، کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام. ہر عمل کا بدلہ، ہر عمل کا ثواب، ہر عبادت کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ہاتھوں میں دے دیا ہے کہ کون سا عمل کرنے سے، کتنا عمل کرنے سے کتنا اسے اجر ملے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فرشتوں کے حوالے کر چکا ہے. مگر جو روزے کا ثواب اور روزے کا بدلہ اور جو اس کا جزا ہے، اس کی جزا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاس رکھا ہے. خود اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ. اس وجہ روزہ میرے لیے بندہ رہتا ہے اور میں اسے اپنے طرف سے اسے ضرور بدلہ دوں گا. اس کا جو ثواب ہے، اس کا جو انعام ہے، وہ خود میں اپنے ہاتھوں سے اپنے طرف سے عطا کروں گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کتنا محبوب عمل ہے. ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کو اپنی عبادت قرار دیا، اپنے طرف اس کی نسبت قرار دی کہ روزہ بندہ میرے لیے رہتا ہے، میں اس کا بدلہ عطا کروں گا. یہ روزے کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہت ہی زیادہ ثواب کا، بہت زیادہ اجر والا عمل قرار دیا ہے. روزے کی تیسری بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ روزہ ایک مثالی عمل ہے. ایک مثالی عمل ہے. اس جیسی عبادت، اس جیسا عمل کوئی اور نہیں ملتا.
یہ بات اپنے طور سے نہیں بتا رہا ہوں، بلکہ ہمارے سامنے مسند احمد اور نسائی کے ایک حدیث ہے۔ ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ حدیث روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، قلت یا رسول اللہ مرنی بامر ینفعنی اللہ بہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو امامہ سوال کرتے ہیں، اللہ کے رسول ایسا کوئی کام بتائیں، ایسا کوئی آپ مجھے عمل اور عبادت بتائیں، کوئی ایسا حکم دیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کی وجہ سے میں بہت زیادہ نفع پا سکوں، یہ مجھے اللہ کے پاس بہت زیادہ فائدہ مند عمل ثابت ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، قال علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ۔ تو روزے کو لازم پکڑو، اس جیسا مثالی عمل کوئی اور نہیں ہے۔ تو روزے کی فضیلت میں یہ بہت بڑی بہتر اور بہت بڑی جامع حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کو لازم پکڑنے اور روزے کے لا مثل لہ اس جیسا مثالی عمل نہیں ہے یہ قرار دینا، یہ روزے کی فضیلت کے لیے بہت اہم حدیث ہے۔ اس کے بعد روزے کی فضیلت میں یہ چوتھی بات اور چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ روزہ ایک ڈھال ہے، روزہ ایک ایسا ڈھال ہے، روزہ ایک بچاؤ ہے، روزہ ایک حفاظت ہے جس کے ذریعے بندہ کئی دنوں سے جو عادتیں ہوتی ہیں ان عادات کو بدلتا ہے، کئی دنوں سے جو انسان کی غلطیاں ہوتے ہیں، خطا ہوتے ہیں، ان کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے، اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے یہ روزہ بہت زیادہ زندگی میں اثر انداز ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث امام بخاری میں ہے، ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، الصیام جنہ، روزہ ڈھال ہے۔ اس کے لیے اللہ کے رسول نے کہا، فلا یرفث ولا یجہل وان امرأ قاتلہ او شاتمہ فلیقل انی صائم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی بندہ روزہ ہے تو یہ وہ ڈھال ہے، تو اپنے آپ کو برائی سے بچا کریں، گالیوں سے، زبان سے ہونے والے ہر غلطی سے اپنے آپ کی حفاظت کریں، اور جو بھی جہالت کے کام ہیں اس سے بچنے کی مکمل کوشش کریں۔ ہاں، اگر کوئی سامنے والا آپ کے ساتھ ظلم کرتا ہو، سامنے والا آپ کے ساتھ غلطی کرتا ہو، تو اس وقت آپ کہہ دیجئے انا صائم، انی صائم، میں روزہ دار ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بتا دیا کہ روزہ ڈھال ہے جو دنیا میں انسان کو برے عادتوں سے بچاتا ہے، برے اعمال سے بچاتا ہے، گناہوں سے روزہ ہماری حفاظت کرتا ہے۔ یہ روزے کی چوتھی فضیلت ہے جو روزہ دنیا میں بندے کی حفاظت کرتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، روزے کی پانچویں فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جہاں دنیا میں روزہ بندے کی حفاظت کرتا ہے، آخرت میں بھی روزہ بندے کو جہنم سے حفاظت کرتا ہے، جہنم کی آگ سے حفاظت کرتا ہے۔ سنن نسائی کی حدیث ہمارے سامنے موجود ہے، عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ روایت بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من صام یوما فی سبیل اللہ باعد اللہ منہ جہنم مسیرۃ 100 عام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر بندہ اللہ کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے اللہ کی راہ میں ایک روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے کی وجہ سے اس بندے سے جہنم کو مکمل اتنا دور کرتا ہے جتنا ایک بندہ 100 سال سفر کرنے کے بعد جہاں تک پہنچتا ہے، 100 سال سفر کرنے کے بعد جہاں تک بندہ پہنچتا ہے اتنے دور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے جہنم کو دور کر دیتا ہے۔ تو ایک روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے رکھنا، اور اگر وہ روزہ قبول ہو جائے تو مکمل 100 سال کی مسافت جتنی دور تک پہنچتی ہے اتنی دور تک اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے جہنم کو دور کر دیتا ہے، جہنم سے وہ روزہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ الفاظ بتائے گئے کہ خندقا مثل ما بین السماء والارض، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے روزے کی وجہ سے اس بندے اور جہنم کے درمیان ایک خندق کھود دیتا ہے، ایک خندق بنا دیتا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے کہا کہ خندق اتنی بڑی ہوتی ہے، اور جو آسمان اور زمین کے درمیان، آسمان اور زمین کے درمیان جتنی دوری ہے اور آسمان زمین کے درمیان جتنی خالی جگہ ہے، اتنی خالی جگہ ایک خندق کی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بندے سے جہنم کو اتنے دور کر دیتا ہے۔
یہ روزے کی فضیلتوں میں سے ایک اہم فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک عمل کی وجہ سے بندے کو جہنم سے حفاظت کرتا ہے، اور جہنم سے یہ روزہ ہماری حفاظت کرتا ہے، خود ہم اس سے بچ سکتے ہیں۔ اور روزے کی ایک چھٹی فضیلت یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ روزہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ بندہ جب گناہ کرتا ہے، جب غلطی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے، گناہوں کو معاف کرواتا ہے، تو جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کی وجہ سے گناہوں کو معاف کرتا ہے، تو اسی دعا کی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بندہ روزہ رہنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دعا نہ کرنے کے باوجود اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ تو روزہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے، جیسا کہ ہمارے سامنے حدیث موجود ہے، متفق علیہ حدیث ہے۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ حدیث روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فتنۃ الرجل فی اہلہ ومالہ ونفسہ وولدہ وجارہ، اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو ہر طرف سے آزمائے گا، اس کے مال کی وجہ سے اسے آزمائے گا، اس کی نفس اور اس کے صحت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آزمائے گا، اس کے اولاد اور اس کے پڑوسیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آزمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاروں طرف سے انسان کو آزماتا ہے، اور بندہ اس آزمائش کی وجہ سے، اس امتحان کی وجہ سے کئی مرتبہ خطا کر دیتا ہے، غلطی کر دیتا ہے، گناہ کر بیٹھتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اسے خود اس کی غلطیوں کو معاف کرتا ہے، یکفرھا الصیام۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ روزہ ان گناہوں کو معاف کرواتا ہے، اسے کفارہ بن کے ان گناہوں کو بندے سے دور کر دیتا ہے، دھلا دیتا ہے۔ یکفرھا الصیام والصلاۃ والصدقہ والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، جو بھی اہم کام ہے، اہم عبادتیں ہیں، فضیلت والے اعمال ہیں، یہ تمام عبادات بندے کو ان کے گناہوں سے بچاتی ہیں، گناہوں کو دھلواتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس یہ کفارہ بنتی ہیں۔ اس کے بعد اور ایک حدیث ہمارے سامنے موجود ہے کہ یہ روزہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ الرمضان الی الرمضان کفارۃ لما بینہن، یہ رمضان جب بندہ روزہ رکھتا ہے، اس کے بعد اس کے 11 مہینے مطلب سال گزرنے کے بعد پھر جب دوسرا رمضان آتا ہے اور جب بندہ روزے رکھتا ہے، تو جو 2 رمضانوں کے درمیان جتنے گناہ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دو رمضانوں کے درمیان کے چھوٹے چھوٹے صغیرہ گناہ کو یہ رمضان معاف کرواتے ہیں، یہ روزے معاف کرواتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا ہے کہ یہ روزے ہمارے گناہوں کے کفارہ بنتے ہیں۔ اس کے بعد ساتویں فضیلت اس روزے کے متعلق یہ بتائی گئی کہ روزہ قیامت کے دن سفارش کرتا ہے، روزہ قیامت کے دن سفارش کرتا ہے۔ جیسا کہ ہر مسلمان اس بات کو جانتا ہے اور ہر مسلمان کی خواہش ہے کہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سفارش ہے، شفاعت ہے، ہر بندے کو ملے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر مسلمانوں کی طرف سے شفاعت پیش کریں گے، اللہ تبارک تعالیٰ اللہ کے رسول کی سفارش کو قبول کرے گا، اس کی وجہ سے کئی گنہگاروں کو اللہ معاف کر کے جنت میں داخلہ کرائے گا۔ جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، وہیں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا کہ خود انسان کے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آگے بڑھ کر سفارش کریں گے کہ اللہ ہم یعنی اعمال جو تیرے پاس محبوب ہیں وہ خود اللہ کے پاس سفارش کریں گے، بندے کی معافی چاہیں گے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس وہ جھگڑا کریں گے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، مسند احمد میں حدیث موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الصیام والقرآن یشفعان للعبد، قرآن اور روزہ بندے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس قیامت کے دن سفارش کریں گے، روزہ بھی قرآن بھی۔ یقول الصیام، تو روزہ کہے گا یا ربی ربی، اے میرے رب، انی منعتہ الطعام والشراب بالنہار فاشفعنی فیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے روزہ کہے گا اے اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے حکم سے میں اس کو کھانے پینے سے روکا، تو اس وجہ سے اس کی سفارش کر دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سفارشوں کو قبول کرے گا، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف کرے گا۔ جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم سے بچا کر جنت میں داخلہ کروائے گا۔ اس طرح روزے کی فضیلت اور اہمیت بتائی گئی۔
اور 8ویں فضیلت روزے کے متعلق یہ بتائی گئی کہ روزہ دعاؤں کو قبول کروانے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ روزے دار کی دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ ہمارے سامنے حدیث موجود ہے، بیہقی کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 3 دعوات مستجابات، ایسی 3 دعائیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ان کو قبول کرتا ہے، ان کی لاج رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس یہ دعائیں مقبول ہیں۔ 3 لوگوں کی دعائیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دعوت الصائم، روزے دار کی دعا کو اللہ تبارک تعالیٰ قبول کرتا ہے، دعوت المظلوم، اور مظلوم کی دعا کو اللہ تبارک تعالیٰ قبول کرتا ہے، دعوت المسافر، اور مسافر کی دعا کو اللہ تبارک تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ تو ہمارے دعاؤں کو قبول کرانے کے جو اہم اوقات ہیں اس میں سے ایک وقت روزہ بھی ہے، جو روزے کی حالت میں بندہ اللہ تبارک تعالیٰ سے قریب ہوتا ہے، اور قریب ہونے کے بعد اللہ سے جو دعا مانگتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اسی طرح روزے کی فضیلت میں سے 9ویں فضیلت یہ ہے کہ روزہ ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے بندہ خوش ہوتا ہے، یعنی بندے کو خوش کرنے کا عمل۔ خود بندہ ایک عمل کرنے کے بعد خوش ہوتا ہے تو روزہ بندے کو خوش کرنے والا عمل ہے۔ کوئی چند ایسے کام ہیں جسے انسان کرنے کے بعد خوش ہوتا ہے کہ ہاں میں کامیاب ہو چکا ہوں، یہ کام ختم کر چکا ہوں، ہاں مجھے اس کام کی وجہ سے یہ اجرت ملی ہے۔ اس طرح کئی دنیا کے ایسے کام ہیں، انسان وہ کام کرنے کے بعد اسے خوشی محسوس ہوتی ہے۔ تو عبادات میں سے بھی روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ بندہ اس کے کرنے کے بعد خود اپنے آپ میں خوشی محسوس کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، متفق علیہ حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ للصائم فرحتان، روزہ رکھنے والوں کے لیے 2 خوشخبریاں ہیں، 2 خوشخبریاں ہیں، یفرحہما، اس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ خوش ہوگا۔ اذا افطر فرحا، بندہ جب روزہ دن بھر رکھتا ہے، صبح سے لے کر شام تک، جب 8 گھنٹے 10 گھنٹے تک بندہ بھوکا رہتا ہے، اس کے بعد جب روزہ کھولتا ہے تو اس وقت جب وہ پانی پیتا ہے، پہلے جب ایک گھٹ پانی جب پہلے پانی کے قطرے حلق میں پہنچتے ہیں اس وقت بندہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اور دوسرے مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ، جب قیامت کے دن بندہ حشر کے میدان میں پہنچے گا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے کے ذریعے اس کے بندے کو خوش کرے گا۔ تو دنیا میں بھی افطاری کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ خوشی کا موقع رکھا ہے، اور رمضان ہونے کے بعد بھی ہم عید کے ٹائم پر بہت خوش ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان روزوں کی وجہ سے بندے کو خوش کرتا ہے۔ تو یہ ایک اہم فضیلت ہے روزے کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود خوش ہوتا ہے اور بندے کو بھی اس روزے کی وجہ سے خوش کراتا ہے۔ اسی طرح روزے کی فضیلت میں سے 10ویں اور آخری فضیلت یوں ہے کہ یہ ایسا اہم عبادت ہے، ایک ایسا اہم عمل ہے جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو جنت میں داخلہ کروا دیتا ہے۔ ہر انسان اپنی زندگی میں کامیاب زندگی گزارنا چاہتا ہے، اور ہر مسلمان خاص طور پر مرنے سے پہلے یہ خواہش کرتا ہے کہ ضرور میں مرنے کے بعد جنت میں جاؤں۔ ضرور ہر مسلمان اس خواہش کرتا ہے کہ ضرور مجھے مرنے کے بعد جنت ملنی چاہیے اور میں جنت میں جاؤں، جنت میں ہر طرح کے انعامات پاؤں۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو عبادات فرض قرار دیا، ان فرض عبادات میں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کا وعدہ کیا ہے، ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ جنت عطا کرے گا۔ تو یہاں پر جو ہمارے سامنے حدیث ہے، متفق علیہ حدیث ہے، سہل بن سعد رضی اللہ عنہ حدیث روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ریان ہے جس سے صرف اور صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ اللہ کے رسول نے کہا ان فی الجنت بابا یقال له الریان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه احد من غيرهم۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ جنت کے دروازوں میں سے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جو صرف اور صرف روزے دار اسے جائیں گے، جس کو باب الریان کہا جاتا ہے، اور اس سے کوئی اور داخل نہیں ہوں گے۔ اللہ کے رسول نے اسی حدیث میں کہا کہ جب کوئی دوسرا بندہ اس دروازے سے داخل کرنے کی کوشش کرے،
داخل ہونے کی کوشش کرے تو اس وقت دروازے بند کر دیے جائیں گے، جب روزے دار آئیں گے تو اس وقت دروازے کھولیں گے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ روزے داروں کے لیے شرف رکھا ہے، یہ خاص مقام رکھا ہے جو روزے داروں کو یہ تمام چیزیں ملنے والی ہیں۔ تو اس طرح اور کئی فضیلتیں ہیں جو میں خاص طور پر 10 فضیلتیں آپ کے سامنے بتانے کی کوشش کیا ہوں۔ ان فضیلتوں کو یاد رکھیں۔ روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک بہت پسندیدہ عمل ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بہت اہمیت والا عمل ہے، اس کو ضرور کرنے کی کوشش کریں، ہرگز اس میں کوتاہی نہ برتیں۔ چھوٹے چھوٹے اسباب کی وجہ سے، چھوٹے چھوٹے وجوہات کی وجہ سے اس روزے کو ہرگز نہ چھوڑیں، یہ اللہ کے پاس بہت ہی زیادہ بہتر اور محبوب عمل، چھوڑنے پر گناہ بھی اس پر بتائی گئی، وعید بتائی گئی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو روزے کی فضیلتیں پانے، مکمل اجر پانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے روزوں قبول فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔